بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم اس وقت موجود ہیں ماضی کی ریاست رسول نگر چٹھا میں۔ ناظرین، ہندوستان پر جب مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ بارز وجود میں آئیں۔ بہت سی ریاستیں ایسی تھیں جو آزاد تھیں اور ان کا ریونیو بھی بہت زیادہ تھا، زرخیز زمینیں تھیں، ساتھ ان کے جو ہے وہ فیری سروس اور جو راستہ تھا دریائی، اس میں سے بھی ان کی آمدن ہوتی تھی، اور ان تمام خوبیوں پر پورا اترنے والی یہ ریاست جو ہے رسول نگر، یہ بھی آزاد ریاست تھی۔ ناظرین، یہ ریاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس خطے کے اندر مسلمان ریاست تھی، زرخیز ریاست تھی، اور اس کا ریونیو ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس پر نظریں تھیں سکر چکیہ مثل کے جو سردار تھے، جن میں اس کا راجہ رنجیت سنگھ کا دادا جو تھا چڑھت سنگھ، وہ اور ان کے ابو جو تھے مہا سنگھ، ان کا اس پہ جو تھا وہ نظر تھی، اور اس پہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے اور مسلسل اس پہ قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ ریاست رسول نگر کی جو چند بڑی خاصیتیں ہیں، ان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ اس خطے کے اندر ایسی واحد مسلمان ریاست تھی جو سکھوں کو ہر وقت ان کا محور رہتی تھی اور ان کا ٹارگٹ رہتی تھی، اور یہاں پر حملہ آور حالت میں جب سکھ یہاں پہ برسر پیکار تھے تو مہا سنگھ کو یہ اطلاع ملی کہ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ اطلاع سن کر اس نے اپنے بیٹے کا نام رنجیت رکھا، جو بعد میں راجہ رنجیت کہلایا۔ سکھوں کے کیپٹل یعنی جو سکر چکیہ مثل کا کیپٹل ہے، بعد میں جو پورے پنجاب کا جو ہے وہ کنٹرولر بنتا ہے سکر چکیہ مثل، تو ان کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر صبح و شام رات دن کوئی وقت متعین نہیں ہوتا تھا کہ اس وقت حملہ کرنا ہے۔ جب بھی وہ فارغ ہوتے تھے اس پہ حملہ آور ہو جاتے تھے، اور ان پے در پے حملوں کے بعد بالآخر وہ اسے تسخیر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مگر ان کی یہ کامیابی جو ہے یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے اور یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ رنجیت سنگھ کے دادا اور رنجیت سنگھ کے والد نے اس ریاست کو مسلمانوں سے چھینا تھا اور اپنی مثل میں شامل کیا تھا، اور یہاں سے ان کی فتوحات جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ تو ان تمام کا جو عروج تھا، اس کا جو زوال ہے، وہ یہ بھی اسی ریاست پر ہی آ کر پایا تکمیل کو پہنچا تھا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو سکھوں کی جو پوری کی پوری ریاست تھی، پنجاب جس کو شامل تھا، جو کابل تک شامل تھا، یہ سارے کا سارا اگر خاک ہوا، یہ ان کا خاک میں ملی، تو وہ اس خاک میں ملنے کا وقوع بھی یہیں بھی ہوا۔ ناظرین، ہوا یہ تھا کہ اپریل 1848 میں ملتان کے اندر ہونے والی بغاوت کے بدلے میں اس وقت کے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے واسرائے تھے، انہوں نے بنگال آرمی کے چیف یعنی جنرل گف کو حکم دیا کہ ملتان کے اندر مارے جانے والے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کا بدلہ لیا جائے۔ جنرل کف جو تھے وہ بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، اور جنرل کف کے مقابلے میں جو اس وقت واسرائے بن کر آئے ہوئے تھے، ایک تو واسرائے جو تھے وہ جو وہاں پہ جو شاہی خاندان تھا اس کے فرق تھے، دوسرا نوجوان تھے، دونوں کی عمروں کا جو فرق تھا وہ دونوں کے مزاجوں میں بھی شامل تھا، دونوں کی سوچوں میں بھی شامل تھا۔ مگر جو جنرل کف ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ نوجوان جو واسرائے ہے وہ فوری طور پر ایکشن کا جو تھا وہ تقاضا کر رہا تھا۔ لیکن اس میں جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس وقت کے حالات تھے، اس کے مطابق جنرل گف نے ان کو کہا بھی کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے، موسم خراب ہو جائے گا، اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہماری جو فورسز ہیں وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گی۔ تب تک یہ روڈ اور یہ سارا انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، تب تک تو میدان اور کچی اور وہ کیچڑ میں سے گزرنا ہوتا تھا۔
تو بارشوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، اور دریاؤں کے اندر یہ ڈیم شم نہیں ہوتے تھے، اور دریاؤں میں طغیانی آ جاتی تھی اور لوگ بہہ جاتے تھے۔ تو یہ وہ سارے فیکٹر تھے جو گف کے سامنے تھے، جبکہ نوجوان جو تھا وہ جذبات میں تھا کہ میرے بندے مار دیے گئے ہیں اور میں نے ان کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس کشمکش میں جنرل گف کو وہ معطل کر دیتا ہے، نوکری سے برخاست کر دیتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جنرل گف کے متبادل جو اصل میں جو فرنٹ تھا جس فوج کا، وہ فوج تھی مدراس ریجمنٹ، مدراس کی فوج، اور مدراس کے جو فوج کے ہیڈ تھے وہ چھٹیوں پر تھے، انہوں نے واپس آنا تھا کوئی 3 مہینے کے بعد۔ اب موسم بھی اتنا ہی گرمیوں کا پتہ ہے آپ لوگوں کو، بھی یہاں پہ گرمیوں میں بارشیں ہوتی ہیں، اور بارشوں میں اب تو بہت سا پانی جو ہے وہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، تب ایسا نہیں تھا۔ تو تب وہ اس کیچڑ کے اندر اس بارشوں میں فوج کو موو کرانا مشکل تھا۔ خیر یہ قصہ چلتا رہا، اور یہ قصہ چلتے چلتے بات آ گئی نومبر میں۔ اب نومبر میں جنرل جو گف ہیں وہ فوج کو چلاتے ہیں، اور اس جگہ تک پہنچنے میں ان کو کافی ٹائم لگتا ہے، کیونکہ پیدل بھی تھے، گھوڑوں پر بھی تھے۔ تو یہاں پہ وہ لگ بھگ کوئی 15 سے 16 نومبر کو پہنچتے ہیں 1848 میں اس کیمپ کے اندر۔ اس وقت تک چونکہ جے ایچ کیو جو تھا وہ شملہ میں تھا، اور شملہ یہاں سے کوئی سیدھا 300-350 کلومیٹر دور ہے، بلکہ 400 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ 15-20 دن کا راستہ تھا یہاں تک۔ جب پہنچے تو یہاں تک پہنچنے میں، حالانکہ یہ پنجاب کے اندر ہے، یہ رنجیت سنگھ کی بنائی ہوئی ریاست پنجاب جو ہے اس کا یہ تقریباً کوئی مشرقی حصہ تھا، لیکن یہاں پر ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کو کوئی اطلاع ملی کہ بھی سکھ ملٹری جو ہے وہ آپ کے مقابلے کے لیے موجود ہے، نہ ہی سکھ ملٹری نے کوئی ایسا جو ہے وہ چھوڑا ہوا تھا۔ ریاست رسول نگر چٹھا کا جو پتن تھا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں پر موسم سرما کے آغاز میں یا موسم سرما کے اندر پانی کی جو بلندی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، پیدل لوگ بھی گزر سکتے تھے، گھوڑوں پر بھی گزر سکتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا ہوتا بھی تھا پانی تو اس میں سے کشتی آرام سے اس پار سے اس پار ہو جاتی تھی۔ اب یہاں پہ دریا جو ہے وہ اس وقت بھی 3 پارٹ میں موجود ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو پلین جگہ ہے، کھلا ہے دریا، تو دریا 3 حصوں میں ہے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ۔ اب سکھ جو تھے ان کو یہ تو تھا کہ انگریزوں کی آرمی آ رہی ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی آرمی ہے، نہ ہی انہوں نے اپنی آرمی کو منظم کیا۔ جنرل گف اور اس کے جو ماتحت تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا اگر مقابلہ ہوا تو وہ راول پنڈی سے اس پار جا کے جہاں پہ ہری سنگھ نلوا کا جو بسایا ہوا شہر تھا، ہری سنگھ نلوائی کا بیٹا جو تھا وہ آرمی چیف تھا ان کا سکھوں کا، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں اس علاقے میں جا کے ہمارا مقابلہ ہوگا، اور ان کو کسی حد تک یہ اطلاع بھی تھی۔ لیکن ان کی اطلاع کے برعکس جو یہ شیر سنگھ تھا، اس نے فوج کو یہاں پہ ڈیفینس پہ لگا دیا، ڈیفینس پوزیشن ان کی تھی دریا کے اندر اور دریا کے پیچھے۔ اس وقت جو مین انفینٹری کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور کیویلری کے طور پر استعمال ہو رہی تھی وہ تھی بنگال ریجمنٹ، اور بنگال ریجمنٹ کے ساتھ دے رہی تھی پنجاب ریجمنٹ، ایسٹ پنجاب ریجمنٹ۔ پنجاب جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اس ایسٹ پنجاب ریجمنٹ کا حصہ ہے اور بنگال ریجمنٹ کا حصہ ہے، اور یہاں پر ان کو جو ہے سب سے پہلی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور بیڈ لک تھی گف کی کہ یہاں سے پہ اس نے اپنا کیویلری کمانڈر جو تھا بریگیڈیئر جنرل وہ اور بہت سے لوگ جو تھے وہ گنوا دیے، اور یہاں پہ جو صوبیدار میجر شیر علی ہیں ان کے، وہ اس وقت تک میں اس وقت کی آرمی کا کیا سٹینڈرڈ تھا کہ 78 سالہ جو شیر علی ہیں، سردار بہادر جناب شیر علی صاحب، وہ بھی یہاں پہ اس جنگ میں اندر مارے جاتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں 78 سالہ تو کوئی نہیں فوج میں کام کر رہا ہوگا، لیکن اس زمانے کے یہ ایک ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 78 سالہ صوبیدار شیر علی جو ہیں وہ یہاں اس محاذ میں مارے گئے تھے۔ خیر یہ جھڑپ کوئی اتنی بڑی جھڑپ نہیں تھی، یہ ایک مختصر جھڑپ تھی، اور اس مختصر جھڑپ کے اندر جو نقصان ہوا وہ بہت بڑا ہوا لا علمی کی وجہ سے، اور اس لا علمی کے ازالے کے لیے پھر اگلا کام جو تھا وہ اسی کی آرمی کا جو ایک حصہ تھا انہوں نے تھوڑا سا مشرق کی طرف سے نکل کے دریا کو عبور کیا، اور پھر ان پر جو ہے وہ حملہ کیا۔ لیکن اس حملے کے ساتھ ہی جو اگلا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سکھوں کی آرمی دوسرے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی ان کو انہوں نے یہاں پہ بلا لیا، اکٹھا کر لیا، اور یہ تو کوئی تقریباً 1 ماہ یہاں پہ 4-5 جگہوں پہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں سکھ جو تھے وہ ہار گئے۔
یوں اس ریاست علی پور چٹھا کی یہ خاصیت رہی کہ یہاں سے سکھوں نے رائج کیا اور یہاں پہ ان کا فال ہوا۔ یہاں پر ہی جو ہے مہا سنگھ جو ہے وہ بھی مرے، اور اسی ریاست کی حدود کے اندر ہی مہا سنگھ کے جو باپ تھے یعنی راجہ رنجیت سنگھ کے جو دادا تھے وہ بھی جنگ میں مارے گئے تھے۔ یعنی اس ریاست علی پور چٹھا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر سے یہ آخری مسلمان ریاست، پہلی مسلمان ریاست تھی جس پر سکر چکیہ مثل نے قبضہ کیا۔ پھر یہ پہلی مسلمان ریاست تھی جہاں پر سے سکھوں کا زوال شروع ہوا، اور بالآخر سکھ جو ہیں وہ ڈیفیٹ کر گئے اور تتر بتر ہو گئے۔ باضابطہ طور پہ تو انہوں نے ہتھیار جو تھے وہ راول پنڈی ریس کورس گراؤنڈ کے اندر جو ہیں وہ جمع کروائے تھے، لیکن یہاں سے ان کا زوال جو ہے وہ شروع ہوا۔ دوستو، ریاست علی پور چٹھا جو ہے وہ اگر آپ جھنگ سے سیالکوٹ آئیں تو راستے میں آتی ہے، اور ماضی میں یہ راستہ جو تھا استعمال ہوتا تھا کابل کے لیے اور دہلی کے لیے، لاہور کے لیے، اور سکھوں کا چونکہ یہاں پہ سب سے پہلے قبضہ ہوا تھا، سکھوں کا کیپٹل یہاں پہ جو تھا، جو شروع میں مثل وائز اگر ان کے کیپٹل کی بات کی جائے تو ان کا جو قریب ترین کیپٹل تھا وہ تھا گوجرانوالا۔ تو گوجرانوالا کی جو مثل ہے اس مثل کو یہ سب سے پہلے جو ہے وہ قبضہ کرنے کا یہ موقع ملتا ہے۔ آج اگر بات کریں تو یہاں پہ کھنڈرات تو ہیں، قبریں ہیں، اور یہ جو سامنے آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں یہ انگریزوں کی اور مسلمانوں کی ہیں، اور یہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے تصویر لے رہے ہیں یہ ریسٹ ہاؤس ہے راجہ رنجیت سنگھ کا، اور راجہ رنجیت سنگھ کے بعد اس کی نگرانی نہیں ہوئی اور یہ اپنے زوال پذیر ہے۔ اب یہ اس کے باقی یہی حصے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی ہیں، باقی سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر بات کریں اس کی جو ریاست رسول نگر چٹھا ہے تو یہ ایک بڑی آبادی تھی اس وقت، جسے باقاعدہ تعمیر کیا گیا اور ہر باسی کو مکان بنا کر دیے گئے۔ یہ جو گلیاں، یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ یعنی جو نور محمد چٹھا تھا اس نے اپنا جو بھی اس کا خرچہ تھا اس میں سے یہ سارا کچھ بنوایا تھا، جو ابھی بھی کافی حد تک موجود ہے۔ یہاں پر اگر بات کریں ان کے تبرکات کی تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں اس چوک کے اندر یہ تبرکات رکھنے کی جگہ تھی، اور وہ تبرکات جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اور آج وہ تبرکات بادشاہی مسجد لاہور میں موجود ہیں۔ لاہور میں موجود زمزمہ توپ جو ہے وہ بھی اس شہر کے حفاظت کے لیے موجود رہی، بعد میں وہ سکھوں کے پاس چلی گئی اور سکھوں نے اس کو یہاں سے لاہور سے گوجرانوالا سے یہاں سے پھر لاہور منتقل کیا اور مختلف علاقوں میں گھومتی رہی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو زمزمہ توپ ہے وہ بھی یہاں پہ رہی۔ یہاں پہ سکھوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کا بھی بڑا عروج رہا، اور جب سکھوں نے اس کو قبضے میں لے لیا تو ہمارا لفظ جو رسول ہے اس کو ہٹا کر اس کو رام نگر کیا، اور پھر یہاں پر رام نگر رہنے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد یہ پھر رام نگر سے رسول نگر ہوا۔